السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، شیطانی سمندر، برمودا تکون اور اڑن تشتری یہ ایسے موضوع ہے جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ افسانوی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں، ان سب کو اس طرح گڑ مڑ کر دیا گیا کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، بلکہ غیر شعوری طور پر اس کی لاشعور میں یہ ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف اور کچھ نئے حقائق اور کچھ نئے افسانوی قصے شامل ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نکل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ دوستو، بڑے بڑے دیو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دکھتے ہی دیکھتے گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ طیاروں کے پائلٹ یا جہاز کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اور ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا بھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے طوفان اور تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا کر لے جاتی ہے۔ لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں، جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا آج تک وہ برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے؟ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے ہیں۔ نیز جتنے بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا، چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک منقطع ہوتا، جیسے ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیے ہو۔ اکثر محققین اس بات پر متفق ہے، شیطانی سمندر اور برمودا تکون میں ایسی پر اسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ دوستو، شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پر اسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہے جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دوستو، برمودا تکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات بھی ہے، لیکن برمودا تکون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہے۔ ہاں، جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے، اور جاپانی حکومت نے
سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے، لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں کم ہی جانتی ہے۔ حالانکہ برمودا تکون کی طرح یہاں بھی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ محققین کا خیال ہے یہاں حادثات کی تعداد برمودا تکون سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغوا ہونے والوں کی اکثریت ماہرین، کپتانوں اور ہوا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہازوں اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ دوستو، یہ علاقہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے، اور یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک، اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانے سے یوکوہاما تک بنتی ہے، اور ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانوومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ دوستو، برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلز برلیٹز کا ہے، اور وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں کہ 1952 تا 1954 جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں، اور افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معاملے کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود اس معمے میں بند ہو گئے، اور وہ خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارے برادر جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ اور جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا۔ لیکن اس بحری دستی کے بارے میں کیا تشریح کی جائیں گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے سے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے کہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی، کیونکہ ایک محقق کے بقول ان کے مطابق یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کی ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ دوستو، برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی سملیرٹی جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور محقق چارلز برلیٹز کہتے ہیں کہ برمودا اور شیطانی سمندر، ان دونوں میں پراسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاق نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم ذرا اس شیطانی سمندر میں ہونے والے حادثات دیکھ لیتے ہیں جن میں بڑے بڑے جہاز غائب کر دیے گئے۔ نمبر 1، جاپانی پیٹرول برادر جہاز کایومارو 5۔ یہ ایک بڑا پیٹرول برادر جہاز تھا جس کا عملہ یعنی لوگوں کی تعداد 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا۔ نمبر 2، جاپانی مال برادر جہاز کوروشیمارو 2۔ یہ بھی بڑا مال برادر جہاز تھا جس پر 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ ہی نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 کو ہوا تھا۔
نمبر 3، فرانسیسی جہاز جیرانیوم۔ اس جہاز نے 24 نومبر 1947 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد یہ جہاز اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گمنام خدمت پر چلا گیا۔ نمبر 4، مال برادر جہاز بانا لونا۔ یہ لائبیریا کا جہاز تھا۔ اس پر 13,616 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 35 تھی۔ نومبر 1971 میں شیطانی سمندر کی یہ بھی بھیٹ چڑھ گیا۔ نمبر 5، مال برادر جہاز مازجو سار۔ یہ جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس وقت اس کی تصویریں نکال لی۔ اس میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس جہاز میں کوئی ایسا مادہ موجود نہیں تھا جس سے آگ لگ سکے۔ اس سے بھی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مثلث کی شکل میں تھی اور اس جہاز میں 124 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ مارچ 1987 میں پیش آیا تھا۔ نمبر 6، مال برادر جہاز صوفیا باباس۔ یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیرنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ سبب، وجہ نامعلوم، تفتیش کے دروازے بند۔ دوستو، اب ہم ذرا ایٹمی آبدوزوں یعنی ایٹمک سب مرائن کو اغوا کرنے کے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزیں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہو، اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آبدوز کے بغیر یعنی سب میرائن کے بغیر غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی اب دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی۔ نمبر 1، روسی آبدوز وکٹر 1۔ یہ جدید ایٹمی آبدوز تھی۔ مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس ماں عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے۔ نمبر 2، روسی سب مرائن۔ پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 60 میل دور یہ بھی شیطانی سمندری خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایٹمی آبدوز نہ ہوئی، کوئی کھلونا تھی کہ کچھ پرواہ ہی نہیں۔ نمبر 3، روسی آبدوز ایکوا 2۔ جنوری 1986 کو یہ بھی اسی علاقے کی نظر ہو گئی، یہ بھی ایٹمی آبدوز تھی۔ نمبر 4، روسی آبدوز جولف 1۔ 1 اپریل 1968 میں یہ آبدوز غائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد 86 تھی اور اس پر 800 کلو گرام ایٹمی وار ہیڈ لدے ہوئے تھے۔ افراد اور ایٹمی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی گہرائیوں میں چلے گئے۔ نمبر 5، فرانسیسی آبدوز چارلی۔ یہ ایٹمی آبدوز تھی۔ ستمبر 1984 میں اس علاقے میں اپنے 90 سواروں سمیت غائب ہو گئی۔ دوستو، اب ہم شیطانی سمندر کے اوپر اغوا کیے جانے والے طیارے یعنی ایروپلینز کے واقعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جن میں سے مارچ 1957 میں 10 دن کے اندر امریکہ کے 3 جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہو گئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا، نہ ہی کسی حادثے یا خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ یہ طیارے JD-1، KB-50 اور C-97 تھے۔ اس کے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J 16 جولائی 1971 کو غائب ہوا، یہ بھی کوئی پیغام نہیں دے سکا۔ اس کے بعد 27 اپریل 1971 کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی طیارہ P-2V-7 غائب ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد جاپان کا ایک اور طیارہ
M1 غائب ہوا۔ JA341 مسافر برادر طیارہ مع صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ صحافی امریکی مال برادر جہاز کیلیفورنیا مارو جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا اس کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے۔ یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے، البتہ دنیا کو اپنی ہی تحقیق میں ضرور لگا لیے، اور ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملا نہ صحافیوں کی ٹیم کا۔ 19 مارچ 1957 کو سابق فلپائن صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکار سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہوا اور کوئی سراغ ہی اس کا نہ مل سکا۔ دوستو، یہ تھی شیطانی سمندر کی پراسراریت جو کہ برمودا تکون سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔